السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر میں تھے کہ آپ کو نظر آیا کہ چند لوگ ایک جنازہ لے کر قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ سلطان معظم یہ ہمارے قبیلے کی مسجد کا امام تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس امام مسجد کی نماز جنازہ ادا کر کے قبرستان میں دعا کروانے کے بعد موجودہ لوگوں سے باواضح بلند کہنے لگے کہ یہ مسجد کا امام تھا، آج یہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے گیا، اپنی بیوی بچے دولت اولاد سب کچھ یہاں پر چھوڑ گیا، صرف اس کے ساتھ اگر گئے ہیں تو اس کے نیک اعمال ہیں جو یہ روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امام مسجد ظاہری طور پر ایک نیک انسان ہے، دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس شخص نے ہمیشہ خدا کی ذات کی تعریف کی، جہاں موقع ملا اس نے خدا کے نام پر دعوت دی، لوگوں کو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض کو سر انجام دینے کی تبلیغ کی۔ میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ یہ شخص تہجد بھی ادا کرتا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور وظائف پڑھنے میں ادا کرتا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا۔ پاس میں ہی ایک بوڑھا دیہاتی بکریاں چرا رہا تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اچانک وہ قبرستان میں سلطان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں کہنے لگا، اگر عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو میں سمجھوں گا خدا اپنی تعریف سن کر انصاف بھلا دیتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ قبرستان میں موجود سلطان سمیت تمام لوگ حیران بھی ہوئے اور خاموشی چھا گئی۔ باقی سب لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا جواب سلطان ہی دے سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی گہری سوچ میں ڈوب چکے تھے، چونکہ یہ دیہاتی ایک عام سا ان پڑھ بوڑھا بزرگ تھا جو کہ ساری زندگی بھیڑ بکریاں چراتا رہا، لیکن اتنی حکمت اور دانائی کی بات اس نے اس طریقے سے کی کہ سارے لوگوں پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ بوڑھا شخص سمجھ چکا تھا کہ میری بات کا جواب سلطان کے پاس یا کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعی انتہائی انوکھا اور ایک عجیب سوال تھا، لیکن حیرانگی اور حقیقت پر مبنی تھا۔ پھر یہ بزرگ کہنے لگا کہ جس امام مسجد کی نماز جنازہ ادا کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ لوگ کھڑے ہیں، آپ سب لوگ ان کی ظاہری عبادات، ظاہری زکوٰۃ، ظاہری قرآن پاک کی تلاوت، ظاہری روزے رکھنے، ظاہری حج، ان سب سے واقف ہیں، لیکن اس کے اندرونی معاملات یا اس کے مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے آپ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آپ لوگ انہیں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بنیاد پر نیک کہہ رہے تھے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس بزرگ کے یہ الفاظ سن کر سلطان اور باقی تمام لوگ بھی اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ بزرگ کہنا کیا چاہتا ہے۔ بزرگ نے باواضح بلند کہا کہ گو کہ میں اس امام مسجد کو معاف کر چکا ہوں، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس بات کو گزرے ہوئے آج 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں نے یہ بات کبھی بھی کسی سے، حتیٰ کہ اپنے خدا کے سوا کبھی کسی سے ذکر تک نہیں کیا۔ اچانک یہ بزرگ بالکل خاموش ہو گیا اور اپنی گردن کو ٹانگوں کے ساتھ لگا کر رونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اپنی بات مکمل کرو، لوگ تجسس میں ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ پھر یہ بزرگ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امام مسجد ایک نیک آدمی تھا، حقوق اللہ کے طور پر اس نے ہمیشہ پابندی کی، لیکن آج سے 20 سال پہلے میں اس کے گھر گیا، اس وقت میری بیوی میری بیٹی کو جننے والی تھی، یہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اتنی تکلیف کہ میں نے اپنی بیوی کو کبھی اس حالت میں روتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ میری پہلی اولاد تھی، لیکن میں بہت زیادہ غریب تھا۔ پہلے میں ایک دائی کے پاس گیا تو اس نے اپنا دروازہ اس لیے نہیں کھولا کہ میں اسے کچھ دے نہیں سکتا۔ پھر میں اپنے قبیلے کے سردار کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا کہ میری بیوی اس وقت مشکل میں ہے اور میرے پاس اس وقت کوئی رقم نہیں، آپ مہربانی کر کے اپنی کسی کنیز کو میرے ساتھ بھیجیے تاکہ میری بیوی کو بچہ جنتے وقت تکلیف نہ ہو، اور کسی عورت کا اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ سردار مجھے طنزیہ لہجے میں کہنے لگا کہ میں ان کو تنخواہ اپنے محل میں کام کرنے کی دیتا ہوں، تیری یا تیری بیوی کی نوکری کے لیے نہیں، جا یہاں سے چلا جا۔ سلطان معظم اس وقت مجھے ایسا لگا کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، اور میرا دل چاہا کہ میں پوری دنیا کو آگ سے جلا دوں۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا اور میں اپنے خدا سے گلے شکوے کر رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں آذان کے الفاظ گونجے تو میں دوڑتا ہوا اس دہلیز پہ گیا کہ شاید یہاں پر میری سنوائی ہوگی اور مجھے مدد ملے گی۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو میں نے اس امام مسجد جو کہ اس وقت قبر کے اندر اپنے کیے گئے اعمال کی سزا و جزا پا رہا ہوگا، تو میں نے اس امام سے ابھی صرف سلام ہی لیا تھا،
تو اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی نماز کا وقت ہے، تم نماز کے بعد آنا۔ میں نے اس امام حضرت سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی خیرات نہیں چاہیے، بلکہ ابھی الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ اس امام نے مجھ سے کہہ دیا کہ ابھی نماز کا وقت ہے، میں پہلے نماز ادا کر لوں۔ میں نے اس امام مسجد کو کہا کہ خدا کہیں نہیں جا رہا، وہ یہی ہے، آپ تھوڑی دیر بعد نماز ادا کر لیجئے گا۔ لیکن یہ امام غصے سے بولا، تیری بات میں بعد میں سنوں گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ امام صاحب نے خود اور باقی لوگوں کو نماز ادا کرنے کے بعد دعا کروائی، اور پھر میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا اور ان کو اپنی مجبوری سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ اپنی بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر لے آئیں، کیونکہ میری بیوی بچہ جننے والی ہے۔ تو یہ امام مسجد مجھ سے کہنے لگا کہ میری بیوی کا روزہ ہے اور تم جانتے ہو کہ گرمی کتنی پڑ رہی ہے، وہ تو پہلے ہی بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکی ہوگی، وہ تمہاری بیوی کی کیا مدد کرے گی۔ میں اس امام مسجد کے پیروں میں گر گیا اور میں نے کہا کہ خدا کے واسطے آپ اپنی بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے بے شک لے آئیں، تاکہ میری بیوی کو آپ کی بیوی کی موجودگی سے کچھ حوصلہ ملے گا۔ تو اس امام مسجد نے میری کوئی بات نہ سنی اور مسجد سے باہر نکلا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے ہی ٹھیلے سے کچھ فروٹ خریدے۔ تو اچانک دوبارہ پھر میں اس امام مسجد کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے کچھ رقم دے دو، تاکہ میں دائی کو دے کر اپنی بیوی کی اس مشکل گھڑی میں کچھ مداوع کر سکوں۔ تو یہ امام مسجد کہنے لگا کہ میرے پاس تو صرف یہی رقم تھی جس سے میں نے اپنے اور اپنی بیوی کے روزے کھولنے کے لیے فروٹ خرید لیا ہے، لہٰذا یہ افطاری سب سے ضروری ہے۔ سلطان معظم، اس وقت مجھے اتنا غصہ آیا کہ جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور میرا دل چاہا کہ میں ابھی اور اسی وقت اس امام مسجد کا قتل کر دوں۔ میں نے اپنی بری آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے شکوہ کیا کہ تیرے بندے تو صرف تیرے ہیں، کیا تو نے مجھے میری بیوی کو نہیں بنایا؟ اگر بنایا ہے تو تیرے بندے تیری ذات تک پہنچنے سے پہلے مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ حقیقی محبت کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھے میرے اندر سے ہی آواز آئی، سلطان معظم، کہ ایسے انسان ہرگز خدا کے بندے نہیں جو صرف اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو راضی کر سکے، جبکہ اپنے ہمسایہ اور اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ سلطان معظم، میں روتا پیٹتا ہوا اس حال میں گھر پہنچا کہ میرے ساتھ میری ذات کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی میری بیٹی کو پیدا کر چکی ہے اور خود نہایت تکلیف میں کراہتی ہوئی مجھے بلا رہی ہے، جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں کسی کو تیری مدد کے لیے نہ لا سکا، اور نہ ہی میرے پاس اتنی رقم تھی کہ میں کسی دائی کا بندوبست کر سکتا۔ تو میری بیوی نے میری آنکھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھ سے کہنے لگی، حوصلہ کرو، خدا نے ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہونے دی۔ سلطان معظم، ابھی کچھ وقت ہی گزرا ہوگا کہ میری بیوی اسی تکلیف میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میری بیوی اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھی، اور اب تو میرے ہاتھوں میں ایک ننھی سی میری بیٹی، میری گڑیا تھی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتا کہ میں اس کو کیسے پالوں گا۔ مزید کچھ وقت گزرا تو ایک فقیرنی نے صدا لگائی۔ جب اس فقیرنی کو اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو میں بے ہوش پڑا تھا، جبکہ میری بیٹی رو رہی تھی۔ اس فقیرنی نے پورے گاؤں میں یہ اطلاع دی کہ ہم دونوں میاں بیوی مر چکے ہیں۔ پھر پورا قبیلہ میرے گھر آیا، تب تک مجھے ہوش آ چکا تھا۔ پھر سب لوگوں نے مل کر اعلیٰ کفن میری بیوی کو دیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، لیکن سلطان معظم، یہ سب کسی کام کا نہیں تھا، اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ان سب کی گئی تمام خدمت جو کہ انہوں نے میری بیوی کے لیے کی اور صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہوگی، وہ سب بیکار تھی۔ جب میری بیوی زندہ تھی تو کسی ایک کے لیے ایک لمحے کا بھی وقت نہیں تھا، اور اب 2 دن میرے گھر اور مسجد میں لوگوں کا میلہ لگا رہا۔ مختصر یہ کہ سلطان معظم، اس امام مسجد نے مجھے جواب دیا اور میں وہاں سے روتا ہوا اپنے گھر واپس لوٹ آیا تھا، لیکن میرے دل سے یہ بد دعا نکلی تھی کہ کاش اس امام مسجد کی بیوی پر بھی وہی حالت آئے جو میری بیوی پر آئی تھی، اور یہ اسی طرح گڑ گڑاتا ہوا میرے دروازے پر آئے جس طرح میں اس کے دروازے پر گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کی شکل مجھے جب بھی نظر آتی تھی تو میرے اندر آگ لگ جاتی تھی۔ خیر، میں روزی روٹی کمانے کی خاطر اپنا گدھا صبح کام پر لے جاتا اور شام کو واپس لے آتا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی سلطان معظم کے میری بیوی کے انتقال کے 6 سال بعد ایک رات یہ امام مسجد اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے قبیلے سے کافی دور ایک لنگھن قبیلہ تھا اس کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک اس کی بیوی کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ میں رات کو اپنا گدھا واپس لے کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ روشنی ہے اور ساتھ میں کسی کے چیخنے چلانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید کسی مسافر کو کسی ڈاکو نے لوٹ لیا ہوگا۔ میں اپنے گدھے کو مزید تیز دوڑاتا ہوا جب اس کے پاس پہنچا تو میں حیران رہ گیا، چونکہ یہ امام مسجد بلند آواز میں
किसी को पुकारने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा कि इसकी बीवी बच्चा जनने वाली है और निहायत ही तकलीफ में है और जोर जोर से चीखती चिल्ला रही है। जब इस इमाम मस्जिद ने मुझे देखा तो मेरा दिल कहता है कि मुझे देखते ही इसके दिमाग में इसका मेरे साथ किया गया सारा सलूक सामने आ गया होगा। ये मेरे कदमों में गिर गया और मुझसे कहने लगा कि यहाँ से चंद मील दूर कोई कबीला है, तुम वहां से किसी औरत को लेकर आओ। मैंने एक नजर खुदा की तरफ आसमान में देखा और फिर इस इमाम मस्जिद की इस हालत को देखा तो मैं फौरन दूसरे कबीले में गया और वहां पर जाकर एक घर में आवाज दी कि हमारे इमाम मस्जिद की बीवी बच्चा जनने वाली है। तो मेरी पहली ही आवाज पर एक आदमी ने घोड़ा निकाला और अपनी बीवी को साथ बिठाया और फौरी इस इमाम मस्जिद के पास पहुंच गए। तो इसकी बीवी और इसका बच्चा दोनों सही सलामत अपने घर को पहुंचे। तो अगले ही दिन ये इमाम मस्जिद सुबह सुबह मेरे पास आया, ज़ारो कतार रो रो कर मुआफ़ी मांगी कि मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैंने कल तुम पर बीते गए वक्त की असलियत को जाना, मुझे मुआफ़ कर दो। तो फिर मैंने सुल्तान मुअज़्ज़म इसे मुआफ़ कर दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि खुदा ने इसे मुआफ़ किया था या नहीं। फिर ये बूढ़ा देहाती खामोश हो गया। फिर जब इस बुजुर्ग ने यहाँ से जाने के लिए अपना पहला कदम उठाया तो सुल्तान ने इन्हें निहायत अदब से अपने पास बुलाया और इस बुजुर्ग से इस सवाल करने के बारे में पूछा कि आपने ये बात क्यों की कि अगर इबादत से गुनाह मुआफ होते हैं तो मैं समझूंगा खुदा अपनी तारीफ सुनकर इंसाफ भुला देता है। वो बुजुर्ग कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं एक अनपढ़ आम सा आदमी हूँ, मुझे गहराई की बातों का तो नहीं पता, लेकिन जितना मैंने इस इमाम हजरत के बारे में सुना, यानी कि आप फरमा रहे थे कि ये तहज्जुद गुजार था, 5 वक्त का नमाजी था, अक्सर औकात ये नवाफिल अदा करता था, कुरान पाक की तिलावत करता था, ज़कात अदा करता था, हज करता था, लोगों को नमाज अदा करने, रोज़ा रखने, ज़कात देने, हज उमरा करने, इन सब की तलकीन भी करता था। तो आपने कहा कि ये बख्शा जाएगा, ये जन्नती होगा। तो ऐसे ही मेरे जहन में सवाल आया कि अगर खुदा अपने बंदों से अपनी तारीफ सुनकर इनको बख्शेगा तो ये शायद इंसाफ ना हो, यानी कि अगर सिर्फ इबादत से गुनाह मुआफ होते हैं, किसी भी शख्स पर किसी भी शक्ल में किए गए जुल्म ज्यादती मुआफ होते हैं या किसी को तकलीफ में देकर खुद सुकून में है, तो मेरा दिल कहता है कि वो खुदा अपनी तारीफ सुनकर इंसाफ को बुला देगा, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बुजुर्ग से कहा कि आप अपनी बात की वजाहत कीजिए, बहुत से लोगों को आपके इन अल्फाज की समझ नहीं आई। वो देहाती बोला कि सुल्तान मुअज़्ज़म, जब हम में से कोई भी किसी का हक मारे, किसी के साथ जुल्म ज्यादती करे, यतीम का माल खा जाए, मस्कीन को अपनी नेक हलाल कमाई में से हिस्सा ना दे, मेहमान की मेहमान नवाजी ना करे, हमसाये के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे ना हो, रास्ते में कोई भी कांटा पड़ा हो जिससे किसी इंसान को नुकसान पहुंचने का खदशा हो, लेकिन वो इंसान सिर्फ और सिर्फ हर वक्त तहज्जुद, नमाज, रोज़ा, तिलावत, कुरान पाक, हज खुद भी पढ़े और दूसरों को भी तलकीन करे, लेकिन वो कांटा जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है ना हटाए, अपने गुलामों के साथ नरमी ना बरते, और वो ताजर जो मिलावट करता हो और वो औरत जो दूध में पानी मिलाती हो। फिर अचानक ये देहाती बूढ़ा रोते हुए कहने लगा कि हम में से कोई भी शख्स पेट भरकर खाना खाता हो, लेकिन कोई शख्स बच्चा, यतीम, मस्कीन, गरीब, बूढ़ा किसी भी हाल में हो, अगर वो फाकों में है, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये ऐसी हजारों मिसालें हैं कि जिनको मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि कोई शख्स किसी दूसरे का हक खाए या किसी भी तरह से इस पर जुल्म करे, या जैसा कि इस इमाम मस्जिद ने आज से 20 साल पहले मेरे साथ सलूक किया था, बेशक ये हकूकुल्लाह को बारीक बीनियों से अदा करता होगा। तो गोया अगर कोई भी इंसान किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो, 5 वक्त का नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, कुरान पाक की तिलावत करने वाला हो, रोजे रखने वाला हो, ज़कात देने वाला हो, इसने बेशुमार हज किए हो, तो गोया वो इन सब अमाल से अपने गुनाह बख्शवा लेगा। मेरा दिल कहता है कि हरगिज नहीं, खुदा ऐसी इबादत को ऐसे शख्स के मुंह पे मारेगा कि तुमने मेरे बंदों के साथ ज्यादती की, तू इनके दरमियान जुल्म जबर को परवान चढ़ाता रहा, तू खुद पेट भर के खाना खाता रहा, लेकिन तेरा हमसाया भूख में था, इसके बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे थे, फला शख्स की बेवा तेरे पास चल कर आई थी, लेकिन तेरे पास खुद की रोटी होने के बावजूद भी तूने इसे कुछ ना दिया। खुदा इस इंसान को मुखातिब करके कहेगा, तू ये समझा कि सिर्फ तेरी इबादत मुझसे तेरे किए गए तमाम जुल्म और बदअखलाकी, लेन देन में ऊंच नीच तुझे दुनिया व आखिरत दोनों में सुरखरू करेगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। जब ये बात सुल्तान और दीगर मौजूद लोगों ने सुनी तो सब हैरान हो गए कि एक आम देहाती किसी भी बड़े नेक आलिम और नेक बुजुर्ग से कम नहीं, गो कि ये नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज या कुरान पाक की तिलावत ना करता होगा, लेकिन हुकूकुल इबाद को इससे बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता।
جب یہ بزرگ خاموش ہوا تو سلطان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلطان نے اس دیہاتی بوڑھے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ عقل مندی، حکمت اور دانائی کی بات جہاں سے کسی بھی شکل میں ملے اسے پلے باندھ لو۔ بے شک اس بزرگ کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ بزرگ کون ہے اور کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے حقیقی علم سے نوازا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب میں سے کوئی بھی شخص چاہے جتنی بھی نمازیں ادا کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، بے شمار حج کرے، حتیٰ کہ تمام حقوق اللہ ہر حال میں ادا کرے، حالانکہ وہ شخص سجدے سے سر نہ اٹھاتا ہو، اور ہر طرح سے ایسی عبادت، ایسے وظائف، ایسے نوافل ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن اگر اس کے اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ ہوئے، یہ کسی سے کسی قسم کا جھوٹ بولتا ہے، تاجر اگر تجارت میں کسی بھی شخص کے ساتھ کسی قسم کی تھوڑی بہت بھی زیادتی کرتا ہے، اگر ایک مالک اپنے غلام کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ناانصافی کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کا کوئی بھی نیک برگزیدہ بندہ یعنی کہ جو نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، زکوٰۃ، حج ادا کرتا ہو، لیکن اگر انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی معنوں میں متقی اور پرہیزگار انسان نہیں بن سکتا۔ مختصر یہ کہ ہم سب کو اپنی بنیادی دینی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا اتنا ہی لازمی و ملزوم ہے کہ جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت کرتے ہیں۔ یہی صرف وہ راستہ ہے کہ جس میں ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔